شام ہونے کو تھی۔ اب میرا دل جیسے بری طرح سے مایوس ہو چکا تھا کہ اب تو کوئی بھی میری دکان پر نہیں آئے گا۔ یوں ہی سارا دن گزر جانے کے بعد بھی کسی نے میری دکان کا رخ نہیں کیا تھا، تو اب یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی میری دکان پر یخنی خریدنے آتا؟ میں نے جو یخنی تیار کر کے رکھی تھی، مایوسی سے اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اپنی آج کی محنت ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دور سے ایک آواز سنائی دی تو میں خوش ہو گئی کہ اب شاید کوئی میری دکان کی طرف آ رہا ہو۔ اتنے میں میری نظر گلی کے موڑ پر موجود 3 لڑکوں پر پڑی، جو آہستہ آہستہ سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چلنے کا انداز اور حلیہ دیکھ کر میرا دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ ان کے کھلے گریبان اور بے پرواہ انداز صاف ظاہر کر رہے تھے کہ یہ آوارہ قسم کے لڑکے ہیں۔ وہ قہقہے لگاتے آپس میں ہنستے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے شور سے میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ ان کا میری دکان کے قریب آتے ہی دیکھ کر میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ یہ لڑکے میری دکان کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ میرے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے تیزی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی اور موجود ہو جو ان کی موجودگی کا نوٹس لے۔ میرا کاروبار پہلے ہی مشکل میں تھا، اور اگر یہ آوارہ لڑکے میری دکان پر کھڑے نظر آئے تو محلے والوں میں باتیں بن سکتی تھی۔ محلے کی عورتیں ویسے ہی نکتہ چینی کرنے کا موقع ڈھونڈتی تھی، اور ان لڑکوں کی موجودگی میرے لیے نئی مشکلات کھڑی کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ لڑکے جلدی سے چلے جائیں۔ ان کے قدموں کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری نظریں ان کی ہر حرکت پر تھیں۔ جیسے ہی وہ دکان کے قریب پہنچے، ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی اپنی زنجیر کو زور سے جھٹکا دیا، جس کی آواز سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا، کیا واقعی یہ کچھ خریدنے آئے ہیں یا کوئی اور نیت ہے؟ مجھے اپنے ارد گرد کوئی بھی مددگار نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ کسی طرح یہ لڑکے یہاں سے چلے جائیں، مگر میں مجبور تھی۔ نہ تو میں ان کو روک سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو بلا سکتی تھی۔ انہوں نے دکان کے سامنے پہنچ کر رکنے کا ارادہ کیا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور ان کی طرف دیکھا۔ میری زبان پر کچھ کہنے کے لیے الفاظ تو تھے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا تو یہ لوگ سیدھے چلے جائیں یا کچھ لے کر خاموشی سے واپس پلٹ جائیں۔ میری پریشانی اس وقت اپنی انتہا پر تھی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل اور زیادہ گھبرا رہا تھا۔ تبھی میں ان میں سے ایک سے جلدی سے پوچھنے لگی، جی بھائی، آپ لوگوں کو یخنی چاہیے؟ میری بات سن کر وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر زور زور سے کہکہے لگانے لگے، جیسے میں نے کوئی بہت مضحکہ خیز بات کہہ دی ہو۔ ان کے کہکہے میری سماعت میں گونجنے لگے اور میرے دل کی بے چینی کو مزید بڑھا گئے۔ مجھے ان کے اس طرح ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آخر کار ان میں سے ایک، جو شاید ان کا لیڈر معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھا اور ایک عجیب سے انداز میں بولا، ارے حسینہ، تم اپنے ان کومل ہاتھوں سے زہر بھی دو گی تو ہم خوشی خوشی پی لیں گے۔ یہ یخنی کیا چیز ہے؟ ان کی یہ گھٹیا اور بیہودہ بات سن کر میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میرے دل میں ایک غصے کی لہر اٹھی، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا، اگر آپ لوگوں کو یخنی نہیں چاہیے تو یہاں سے چلے جائیں، میرا وقت ضائع مت کریں۔ میری بات سن کر وہ لوگ مزید کہکہے لگانے لگے۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ارے بلبل، اپنا کچھ وقت ہمیں بھی دے دو، یقین کرو بہت فائدہ ہوگا، پھر تمہیں یہ چھوٹی سی دکان چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سنتے ہی میرا دل دہل گیا۔ ان کی نظروں اور باتوں کا انداز میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہا تھا، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ یہ لوگ میرے صبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ان میں سے ایک لڑکا دکان کے اندر آ گیا۔ وہ میری طرف بڑھا اور بغیر کسی جھجک کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور اونچی آواز میں کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ میرے سخت لہجے اور غصے کے باوجود وہ بے ہنگم انداز میں ہنسنے لگے، جیسے میں کوئی مذاق کر رہی ہوں۔ ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، ارے چھوکری، تم ہمیں ڈرا رہی ہو، تم کیا کرو گی؟ لگتا ہے ہمیں جانتی نہیں ہو، تبھی ہمارے سامنے زبان چلا رہی ہو۔ ان کی اس بے شرمی اور بے خوفی نے میرے اندر ایک خوف پیدا کر دیا۔ یہ سب عام لڑکے نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایسی جرأت اور بے خوفی تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ علاقے کے مشہور بدماش ہیں۔
پچھلے کئی دنوں سے ان میں سے کچھ لوگ میری دکان کے قریب آتے تھے اور معمولی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. کبھی کوئی فقرہ کس دیتے، کبھی میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے، مگر میں ہمیشہ خاموش رہتی تھی. میں نے سوچا تھا کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے مسئلے کو ٹال دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بات آگے بڑھے اور میرا کاروبار متاثر ہو. مگر آج تو انہوں نے تمام حدیں پار کر دی تھی. اب میری حالت یہ تھی کہ میرا دل خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات سے کانپ رہا تھا. ان کے قہقہے اور طنزیہ باتیں میری برداشت کی حد ختم کر رہی تھی. میری نظر دکان کے دروازے کی طرف تھی، جہاں سے مجھے کسی مدد کی امید تھی، مگر گلی میں اس وقت خاموشی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، اگر ان کی ہمت اور بڑھ گئی تو کیا ہوگا. یہ سب سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آنے کو تھے، مگر میں نے اپنے اندر کی مضبوطی کو بیدار کرتے ہوئے ان کو ایک بار پھر دھمکی دی. اگر تم لوگوں نے فوراً یہ جگہ نہ چھوڑی تو میں شور مچا کر محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی. یہ سن کر وہ ایک بار پھر ہنسنے لگے اور ان کی ہنسی میں بے خوفی کی ایک چمک تھی جو میرے دل کو مزید دہلا رہی تھی. مجھے اب واضح طور پر اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لوگ صرف باتوں تک محدود نہیں رہیں گے. یہی سوچ کر میرا دل اور زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا اور میرے ذہن میں ہر ممکن راستے کی تلاش جاری تھی. خدا کا واسطہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری عزت خاک میں مل جائے گی. میری آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو اتر رہے تھے اور جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا. لیکن میری التجائیں ان کے چہروں پر خباثت بھری مسکراہٹ کو کم کرنے میں ناکام تھیں. ان کی نظریں جیسے میرے وجود کو چھید رہی تھی اور میں خود کو اتنا کمزور محسوس کر رہی تھی کہ میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے تھے. ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا اور اس کے لبوں پر وہی خباثت بھری مسکراہٹ تھی. میں پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میرے قدم لرز رہے تھے. یہ سب فضول باتیں چھوڑو، اس نے کہا، اور چپ چاپ ہماری بات مان لو. میرے منع کرنے کے باوجود وہ سب میرے قریب آنے لگے. ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید آج میری عزت خاک میں مل جائے گی. میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ وہ میرے سینے سے باہر نکل آئے گا. لیکن تبھی ایک کرخت اور غصے سے بھری آواز نے ساری فضا کو چیر ڈالا. یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ کیا بےہودگی مچا رکھی ہے؟ یہ میری دادی کی آواز تھی جو گلی میں کہیں سے نمودار ہوئی. ان کی آواز سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا. یہ لمحہ میری زندگی کے سب سے اذیت ناک لمحات میں سے تھا اور ان کی آمد نے جیسے مجھے موت کے منہ سے نکال دیا. ان لڑکوں کے چہرے بھی ایک لمحے کے لیے بدل گئے. وہ مڑے اور میری دادی کو دیکھنے لگے جو تنہا نہیں تھی. ان کے ساتھ علاقے کے کچھ اور لوگ بھی تھے جو گلی میں ہونے والے اس ہنگامے کو سن کر وہاں جمع ہو گئے تھے. میری دادی کی موجودگی نے میری ڈوبتی امیدوں کو سہارا دیا تھا. میں نے سوچا کہ شاید اب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور میری بے گناہی سب کے سامنے آ جائے گی. لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ان لڑکوں نے بات کرنا شروع کر دی. ان میں سے ایک آگے بڑھا اور ڈرامائی انداز میں کہنے لگا، اماں جی، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، ہم تو بس یخنی لینے آئے تھے، لیکن اس لڑکی نے ہمیں باتوں میں لگا لیا اور پھر ہمیں لبھانے کی کوشش کرنے لگی. اب ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں کہ بہکیں گے نہیں. ان کی یہ بات سن کر میرا دماغ سن ہو گیا. ان کی بے حیائی اور جھوٹ کی انتہا نے میری زبان کو جیسے سن کر دیا ہو. میری نظریں حیرت اور بے بسی سے ان کے چہروں پر جم گئی. میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرے الفاظ میرے گلے میں پھنس گئے تھے. تبھی دادی نے میری طرف دیکھا اور بولنے لگی، چل بس کر، میں اچھی طرح جانتی ہوں تیری حرکتیں، اسی وجہ سے تو دکان پر بیٹھی ہے تاکہ رنگرلیاں منا سکے. شریف لڑکیاں گھر میں بیٹھتی ہیں، گھر کے کام کاج سیکھتی ہیں، لیکن تجھے ان غلیظ حرکتوں سے فرصت ملے تو اپنی گھر کی عزت کا بھی سوچے. دادی کا لہجہ بہت سخت اور طنزیہ تھا. ان کے الفاظ چھری کی طرح میرے دل میں اترتے جا رہے تھے. میں نے فوراً کہا، دادی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب علاقے کے لوفر لڑکے ہیں، یہ کسی لڑکی کو اکیلا دیکھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن دادی نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا، چپ کر، اپنی صفائی دینا بند کر، سب جانتی ہوں میں. دادی کی باتوں کا مقصد صاف تھا. وہ نہ صرف ان لڑکوں کی طرفداری کر رہی تھی بلکہ دانستہ طور پر مجھے بدنام کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے دیکھا کہ گلی میں جمع لوگ سرگوشیوں میں لگ گئے تھے. ان کے چہروں پر شکوک و شبہات کے سائے منڈلا رہے تھے. میری بے گناہی پر کسی کو یقین نہیں تھا اور دادی نے اپنی باتوں سے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا.
میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کی مزید کوشش کیے بغیر سب سے معافی مانگی۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن میری زبان سے نکلنے والے الفاظ میرے دل سے نہیں تھے، بلکہ اس اذیت کو ختم کرنے کے لیے تھے جو میرے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ میں نے دکان بند کی اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا چھت پر چلی گئی۔ میرا دل غم اور بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں مجھے اس حال میں دیکھیں۔ ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور اگر انہیں اس واقعے کا علم ہو جاتا تو وہ مزید بیمار ہو جاتی۔ چھت پر پہنچ کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور میں نے اپنی مٹھی کو بھینچتے ہوئے خود سے کہا، کیوں میری زندگی میں صرف درد اور اذیت لکھی ہے؟ میں چھت کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی پہلے ہی مشکل میں تھی، اور اب تو دادی کی اس سازش نے مجھے پوری طرح بے بس کر دیا تھا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ محلے کے لوگ اب مجھے کس نظر سے دیکھیں گے۔ میرے دل میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا، آخر کب تک مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے لڑنا پڑے گا؟ میری عزت ہر طرف دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر کوئی میرے اوپر تھو تھو کرتا پھر رہا تھا۔ اپنا آپ مجھے بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرم لگ رہا تھا۔ روتے ہوئے میں نے دیکھا کہ موسم اچانک سے خراب ہونے لگ گیا تھا۔ کالے سیاہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف چھا گئے تھے۔ میں نے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا کیونکہ تیز ہواؤں سے میرے بال اڑ رہے تھے۔ اماں مجھے ہمیشہ رات کو کھلے بال لے کر چھت پر آنے سے منع کرتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اکثر اندیکھی مخلوق بھٹک رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی لڑکی ایسے اپنی زلفیں لے کر کھلے آسمان تلے جاتی ہے تو وہ ان پر عاشق ہو سکتے ہیں، اور اگر ایک مرتبہ یہ پراسرار مخلوق انسان پر عاشق ہو جائے تو وہ اس سے چمٹ جاتی ہیں اور سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ بات اماں مجھے بچپن سے ہی کہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت خوف آتا تھا۔ میں پھرتی سے اپنے کمرے میں بھاگی اور سونے لیٹ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک سنسان جگہ پر بیٹھی تھی جہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اماں کو آوازیں دیتی چلی جا رہی تھی کہ آپ کہاں پر ہیں؟ کوئی ہے میری مدد کے لیے؟ میں کہاں آ گئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے گیٹ مجھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہاں پر؟ خدارا، مجھے ادھر سے باہر جانا ہے، میری مدد کرو۔ مگر وہ جو کوئی بھی تھا اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اب خوف کے مارے رونا آنے لگا تھا۔ کہیں یہ کوئی پراسرار مخلوق تو نہیں تھی جو دکھائی نہیں دے رہی تھی؟ میں نے جلدی سے کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد سورت جن پڑی ہی تھی کہ اماں کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی، ماریا، اٹھ جا ماریا، کب تک سوتی رہے گی تو نے دکان پر بھی تو جانا ہے۔ میں اماں کی بات سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا مطلب وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور لباس بدل کر دکان پر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ مجھے بہت فکر ہوئی کہ کل رات کو اتنا کچھ ہو گیا تھا، نہ جانے دکان پر کوئی آتا بھی تھا یا نہیں۔ دادی نے تو میری 2 ٹکے کی عزت نہیں چھوڑی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر بولی، ماریا، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ تو اتنی چپ چپ ہے، مجھے بتا میری بچی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ارے کچھ نہیں اماں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تجھے ایسے ہی وہم ہو رہا ہے۔ پھر میں چادر لیتی دکان پر آ گئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ کل رات والی بات جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہمارے گاؤں میں تو چھوٹی سے چھوٹی بات ہر کسی کو پتہ ہوتی تھی، یہ تو پھر ایک ایسی خبر تھی جس کو مرچ مسالہ لگا کر ہر کسی نے ایک دوسرے کو بتایا ہوگا۔ ہم ماں بیٹی کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اسی وجہ سے جس کا جو دل چاہتا تھا اسی طرح خبریں پھیلا لیتا تھا۔ ان لوگوں کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میں دکان پر بیٹھی گاہکوں کے انتظار میں تھی کہ رات والا خواب ذہن میں آیا۔ نہ جانے اس خواب کا کیا مقصد تھا۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے سورت جن پڑھی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ مصیبت کے وقت اس کو پڑھو اور سچے دل سے دعا کرو تو جنات کی مدد ملتی ہے۔ اب تو خواب میں اشارہ بھی ملا تھا۔ مجھے وہ سورت زبانی یاد تھی، اس لیے اللہ کا نام لیتے پڑھنا شروع کی اور اس یخنی پر پڑھ کر پھونک دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کچھ شور کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو کچھ لوگ میری دکان پر آئے اور یخنی مانگنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے علاقے کے نہیں لگ رہے تھے، مگر پھر اپنے رب کا شکر ادا کرتی کام پر لگ گئی۔ یہ سب بالکل ایک معجزے کی طرح ہوا تھا
کہ اچانک سے اتنا ہجوم میری دکان کے سامنے آ گیا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی گاؤں کے کچھ لوگ جو مجھ سے گھن کھا رہے تھے وہ بھی آ کر یخنی لینے لگے۔ یوں 2 گھنٹوں میں ہی ساری یخنی ختم ہو گئی۔ میں تو حد سے زیادہ حیران تھی کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا۔ یہ تو میری توقع کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا اور نہ کبھی ہوا تھا۔ میں نے اماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھا میں کہتی تھی نا کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن ایک بات مجھے کافی عجیب لگی، یہ جو لوگ میری دکان پر آئے تھے ان کو میری دکان کا کیسے علم ہوا؟ یہ تو اس گاؤں کے تھے بھی نہیں۔ یہاں پر تو کوئی میرا ہمدرد تھا ہی نہیں، ہر کوئی ہی میرے خلاف تھا اور مجھے برا بھلا کہتے نہیں تھکتا تھا۔ میرے لیے یہ سب ایک پراسرار پہیلی تھی جس کو میں چاہ کر بھی نہیں سلجھا پا رہی تھی۔ میرا نام ماریا ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھ پر ایک حقیقت آشکار ہوئی جس نے مجھے گہری حد تک کنفیوز کر دیا کہ میں اپنے والدین کی سگی اولاد نہیں ہوں، بلکہ میری اماں نے مجھے ایک یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ وہاں پر کوئی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن میری ماں مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ میں نے ہمیشہ خود کو اماں کی چھاؤں میں پایا تھا۔ میں ان کو ہی اپنی سگی ماں مانتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے پیدا کرنے والی ماں سے بڑھ کر چاہا اور پیار دیا تھا۔ مجھے پیدا کرنے والی عورت تو کسی گناہ کی طرح مجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ کر جا چکی تھی اور دوبارہ کبھی غلطی سے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ اگر اماں نہ ہوتی تو میں اب بھی وہیں اس یتیم خانے میں پڑی سڑ رہی ہوتی، کیونکہ وہاں پر موجود یتیم بچوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرتے ہیں۔ جب ایسے بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا تو دنیا ان کو روند ڈالتی ہے۔ میرے اماں ابا کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اماں ہر وقت روتی اور اپنے لیے اولاد کی دعائیں کرتی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا اماں سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ان سے یہی کہتے تھے کہ تم پریشان نہ ہو، جب اللہ نے چاہا وہ ہماری گود ضرور بھر دے گا۔ یہ سب ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ مگر اماں سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ان کو اچھے سے معلوم تھا کہ بچے ہونا ان کے بس میں نہیں تھا، مگر یہ سب باتیں سب گھر والے نہیں سمجھتے تھے۔ میری اماں کی شادی جس گھر میں ہوئی تھی وہ ایک جوائنٹ فیملی تھی۔ میرے ابا کے 2 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں۔ میرے چچا لوگوں کی تو شادی ہو چکی تھی اور ان سب کے بچے بھی تھے۔ میری دونوں پھپھیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری دادی کا اماں سے 36 کا آنکڑا تھا۔ ان کے سب بچے ہی ان کی مٹھی میں تھے، جو وہ کہتی وہ کرتے تھے، سوائے ابا کے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دادی ابا کو ہر وقت یہی کہتی کہ بیٹا تو دوسری شادی کر لے، یہ عورت بانجھ ہے، تجھے کبھی بچے کا سکھ نہیں دے سکتی، تو کب تک ایسے اکیلا زندگی گزارے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں اولاد چاہیے ہوتی ہے جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، ایسے تو زندگی نہیں گزرے گی۔ لوگ تیرے بارے میں باتیں کرنے لگے ہیں کہ تجھ میں ہی کوئی خامی نہ ہو۔ ارے میں کتنوں کا تو منہ توڑ چکی ہوں، مگر آخر کس کس کو جواب دوں کہ تیری بیوی ہی بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تجھے، بس ایک بوجھ ہے یہ، میری مان تو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو گھر سے باہر نکال دے۔ میرے ابا دادی کی ان باتوں پر کبھی یقین نہ کرتے اور انہیں صاف منع کر چکے تھے کہ نہیں اماں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اگر رب نے میرے نصیب میں اولاد رکھی ہوئی تو وہ ہر صورت مجھے دے گا، اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ دادی ابا کی طرف سے ناکام ہوئی تو اماں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی۔ وہ دن رات اماں کو تانے مارتی اور ذلیل کرتی کہ تو ایک بانجھ عورت ہے، میرے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، ایک اولاد تو دے نہ سکی میرے لال کو، اگر آج اس کا ایک بیٹا ہوتا تو اس کا سہارا بنتا، اس کے کاروبار میں ساتھ دیتا، اس کے ساتھ دکان پر بیٹھتا، مگر مجھے لگتا ہے تیرے ہوتے ہوئے وہ یوں ہی سسک سسک کر جیے گا۔ میری ہی مت ماری گئی تھی جو تجھے اس گھر میں بیاہ کر لائی، تو نے تو میرے بیٹے پر کالا جادو ہی کر ڈالا ہے۔ اماں دادی کی باتوں سے دن بدن پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی اور اسی وجہ سے وہ مزید بیمار ہونے لگی تھی۔ گھر میں چچیوں اور پھپھیوں نے بھی خوب دادی کے ساتھ مل کر اماں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ سب اماں کو ذہنی اذیت دیتے۔ ابا جتنا بھی اماں کی طرفداری کرتے، وہ دن بھر تو سارا وقت دکان پر ہوتے تھے، اور اسی دوران دادی اپنی زبان سے ہر وقت زہر اگلتی نہیں تھکتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد اماں کی اداسی دیکھ کر ابا ایک یتیم خانے سے ایک پھول سی بچی لے آئے جس کا نام میری اماں نے ماریا رکھا۔ اماں تو جیسے مجھے پا کر جی اٹھی تھی۔
ہر وقت مجھے سینے سے لگا کر رکھتی. میں ہی ان کی کل کائنات تھی. دادی تو گویا انگاروں پر لوٹنے لگی تھی. وہ ایک یتیم بچی کو گھر میں لانے کے سخت خلاف تھی. انہوں نے ابا سے بھی خوب کہا کہ بلا باہر سے بچی گود لینے کی کیا ضرورت ہے، نہ جانے کس کا گندا خون ہے اور تو اس کو ہمارے گھر اٹھا کر لے آیا ہے. ارے میں کہتی ہوں تو اپنی بیوی سے جان کیوں نہیں چھڑوا لیتا، دوسری شادی کر لے، اس سے تیری اپنی اولاد ہوگی تو تجھے بھی زندگی میں سکھ ملے گا. ابا نے دادی کو سختی سے کہہ ڈالا تھا کہ اماں اگر اس کے بعد تو نے ایسی کوئی بات کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی. دادی ابا کی ایسی دھمکی سن کر خاموش ہو گئی تھی، مگر ان کو میرا وجود ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہوتی گئی، مگر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا وجود اس گھر میں اماں ابا کے سوا کسی کو قبول نہیں تھا. یہاں ان کے علاوہ کوئی مجھے پیار نہیں کرتا تھا. اماں ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی، مگر دادی ان کو جان بوجھ کر گھر کے کاموں میں لگا دیتی اور مجھے کسی نہ کسی بات پر ذلیل کرتی تھی. مجھے دادی سے اب بہت ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے اس بات کا احساس دلاتی کہ میں ایک غلیظ خون ہوں. مجھے تو احسان ماننا چاہیے کہ میرے اماں ابا مجھے اس یتیم خانے سے اٹھا کر یہاں لے آئے. میں اماں سے پوچھتی کہ کیا میں واقعی بری ہوں اور گندی ہوں تو وہ تڑپ جاتی اور کہتی کہ نہ میری بچی، ایسا نہ کہہ، تو ہماری جان ہے، تیری پرورش میں نے کی ہے اور مجھے فخر ہے اپنی بچی پر. تو کسی کی باتوں پر دھیان مت دے، بس اپنے اماں ابا کی بات سنا کر. میں نے اس کے بعد سے اپنی اماں کی باتوں کو پلو سے باندھ لیا تھا. ابا نے مجھے گاؤں کے ہی سرکاری اسکول میں پڑھایا تھا اور وہیں سے میں نے میٹرک کیا تھا. اب اس کے بعد میں آگے کی پڑھائی کرنا چاہتی تھی، مگر دادی نے سخت اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ کالج جانے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں. ہمارے خاندانوں میں لڑکیوں کو اتنا پڑھایا لکھایا نہیں جاتا، وہ باغی ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود یہ لڑکی 10 جماعتیں پڑھ چکی ہے، اب اس سے آگے میں یہ اجازت نہیں دوں گی. ابا کی ان دنوں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے وہ خاموش رہتے، ورنہ وہ دادی کی اس بات پر ضرور اعتراض کرتے. میں اس روز پھر ابا کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ ابا کو منا سکوں کہ وہ مجھے آگے پڑھنے دیں. مگر ہمارے اوپر تو مانو قیامت ٹوٹ پڑی جب ابا کو کچھ لوگ کندھوں پر اٹھا کر لائے. دادی ہڑبڑا کر اٹھی اور ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ابا دل کا شدید دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے. اتنا تو ہمیں پتا تھا کہ ابا کو سینے میں کئی دنوں سے تکلیف تھی، مگر وہ یہی کہتے کہ میں نے دوائی لے لی ہے. ابا کے جانے کے بعد تو اماں اور میں جیسے اس بھری دنیا میں اکیلے پڑ گئے تھے. ابا ہی ہمارا واحد سہارا تھے، جن کی وجہ سے ہم اس گھر میں سکون سے رہ رہے تھے. ان کے جانے کے بعد تو دادی اور باقی سب گھر والوں نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے تھے. دادی اماں سے سارے گھر کا کام لینے لگی تھی، یہاں تک کہ چچی لوگ اپنے کپڑے تک اماں سے دھلواتے. اماں کو تو جیسے سب نے مفت کی نوکرانی بنا ڈالا تھا. میرا دل یہ سب دیکھ کر پھٹنے لگتا تھا. میں اپنی اماں کی پوری مدد کرتی تھی. ہمارے کھانے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی. روزانہ ہمیں ایک وقت کی سوکھی روٹی ملتی تھی، اس پر بھی ہم صبر شکر کر کے گزارا کرتے. پھر کچھ عرصے بعد میں نے یہ سب دیکھتے ابا کی دکان پر جانے کا فیصلہ کیا. ابا کا کاروبار ان کے مرنے کے بعد سے بند پڑا تھا. ابا کی دکان تھی جس پر وہ یخنی بنا کر بیچا کرتے تھے. یہ کام میرے دادا کے مرنے کے بعد دادی نے کیا اور یخنی بیچ بیچ کر ہی سب بچوں کو پالا پوسا تھا. پھر جب بچے بڑے اور جوان ہو گئے تو دادی نے یہ کاروبار ابا کے سپرد کر ڈالا، کیونکہ میرے باقی کے چچا اپنے دوسرے کاروبار شروع کر چکے تھے. ابا کافی لگن سے محنت کر کے کام کرتے تھے. ان کو اپنے کام سے بہت لگاؤ تھا. اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ اپنے ابا کے کاروبار کو آگے بڑھایا جائے. گھر پر رہ کر تو ویسے بھی دادی اور گھر والوں کی باتیں ہی سننی پڑتی. دادی کو جب میرے دکان پر جانے کا پتہ چلا تو انہوں نے خوب واویلا مچایا کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں اب کیا دکانوں پر جایا کریں گی؟ ارے شریف لڑکیاں کیا مردوں والے کام کرتی اچھی لگیں گی؟ تو خود تو غلیظ خون ہے، اب کیا میرے بیٹے کا نام بدنام کرنا چاہتی ہے؟ اپنے باپ کی عزت کا ہی کچھ خیال کر لے، جس نے تجھ جیسی یتیم کو اٹھا کر گھر دیا، پیار دیا، اور تو ہے کہ اس کی سالوں کی بنائی عزت کو نیلام کرنے پر تلی ہے. میں نے دادی کی بات کے جواب میں ان سے بولا، دادی میں اب یخنی گھر بیٹھ کر تو نہیں بیچ سکتی نا. آپ نے بھی تو ایک زمانے میں یہ کام کیا تھا، پھر میری باری پر کیوں منع کر رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں ابا کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ مگر اب میں کسی کی نہیں سنوں گی، ہر حال میں دکان پر جا کر رہوں گی. میرے یوں ڈٹ جانے پر دادی چپ ہو گئی تھی.
وہ زیادہ کچھ اس لیے بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ابا نے اپنی زندگی میں ہی یہ دکان اماں کے نام کر ڈالی تھی۔ اس پر دادی کا کوئی اختیار نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ باقی یہ گھر جائیداد تو ان کے ہاتھ میں ہی تھی جو کہ انہوں نے باقی بچوں میں بانٹ دی، مگر اس دکان کی وجہ سے وہ مجھے دکان پر جانے سے روک نہ سکی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو شکر ہے، اب 4 پیسے ہاتھ آ جایا کریں گے، ہمیں 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑے گا۔ مگر دادی کو اماں اور میری خوشی ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے ایک دن میرا اور اماں کا ہاتھ پکڑا اور دھکے دے کر گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم جیسی آوارہ عورتوں کی وجہ سے میری ساکھ خراب ہو رہی ہے، ویسے بھی میرا بیٹا نہیں رہا تو اب تم لوگوں کو تو میں ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ دادی نے ہمیں گھر سے نکالتے وقت یہ تک نہ سوچا کہ اس گھر پر میری اماں کا بھی اتنا ہی حق تھا۔ میں تو چلو لے پالک تھی، مگر اماں تو ان کی بیوہ تھی، ان کا حق تھا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر باقی کی زندگی گزاریں۔ گھر سے نکل کر ہم قریب ہی ایک کرائے کے گھر میں آ کر رہنے لگے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا، مگر یہاں پر کم از کم دادی اور باقی گھر والوں کے تانے اور اذیتیں تو نہیں سہنی پڑتی تھی۔ میں روزانہ دکان پر جا کر بیٹھ جاتی۔ علاقے میں سبھی لوگ ابا کو جانتے تھے، اسی لیے ان کی وجہ سے میرے سے یخنی لیتے تھے۔ سب کو اس کا ذائقہ کافی پسند آیا تھا۔ کچھ ہفتوں میں ہی دکان پھر سے چلنے لگی۔ دادی یہ سب دیکھ کر انگاروں پر لوٹنے لگی تھی۔ وہ اکثر پاس سے گزرتے وقت بھی مجھے باتیں سنانے سے باز نہیں آتی تھی۔ تجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، لڑکی ہو کر کیسے بے شرمی کے ساتھ تو یہاں بیٹھی ہے۔ لگتا ہے تیری ماں اور تو نے حیا بیچ کھائی ہے، جو پیسے حاصل کرنے کے لیے تو ایسے سرے عام بیٹھی ہے۔ میں نے دادی سے کہا، جن عورتوں کی زندگی میں ساتھ دینے کے لیے کوئی مرد نہیں ہوتا تو ان کو خود ہی گھروں سے نکلنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ اب ایسے ذلت بھری زندگی سے جینے سے اچھا ہے میں محنت سے پیسے کماؤں۔ لڑکی ہونے کا مطلب بس یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہم پردہ کر کے اسلامی شریعت کے مطابق گھر سے نکل کر کما سکتی ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مگر افسوس، آپ جیسے فرسودہ ذہن رکھنے والے لوگ اس بات کو کبھی سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر دادی تیش میں وہاں سے چلی گئی تھی، مگر جاتے ہوئے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ دیکھنا، یہ دکان میں نے بند نہ کروائی تو میرا نام بدل دینا۔ مجھے اپنی دادی پر افسوس ہوا۔ وہ کس قدر ظالم اور سفاک عورت تھی، جن کو کسی انسان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ میری اور اماں سے نفرت میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ ان کے اندر سے انسانیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب تو انہوں نے میرے خلاف پورے خاندان میں جھوٹی باتیں پھیلانا شروع کر دی تھی کہ میں صحیح لڑکی نہیں ہوں، میرے کردار میں جھول ہے۔ میں ہر آتے جاتے لوگوں کی مشکوک نظریں محسوس کر کے سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ آج تک ہر قدم پھونک پھونک کر اسی لیے لیا تھا تاکہ کسی کو میرے خلاف بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ میں ایک 18 سال کی جوان لڑکی تھی۔ ہر لڑکی کو اپنی عزت ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس کی حفاظت وہ اپنی جان سے بڑھ کر کرتی ہے۔ اب تو علاقے کے کچھ بدماش بھی میری دکان سے گزرتے ہوئے مجھے نازیبا اشارے کرتے۔ میں ان کی وجہ سے کچھ خوفزدہ تو ہوتی، مگر ان پر ذرا بھی ظاہر نہ ہونے دیتی، کیونکہ اس سے وہ مزید شیر ہو سکتے تھے۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ جب ایک لڑکی گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو اس کی راہ میں ہزاروں دشمن بیٹھے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے انسانوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے جو کہ انسان کے روپ میں وحشی درندے ہوتے ہیں، جن کو بس معصوم لڑکیوں کی عزت نوچنے سے سکون ملتا ہے۔ ان کی ہوس اس قدر بڑھ چکی ہوتی ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق کرنا ان کو نہیں آتا۔ یتیم اور تنہا لڑکی کو تو ہر قدم ہی احتیاط سے لینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا جو اس کی کفالت کرے اور اس کو ہر سرد اور گرم سے بچا لے۔ مجھے قدرت نے یتیم ہونے کے باوجود باپ کی شفقت سے نوازا تھا، مگر اب میں پھر سے اسی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی جہاں پر میرا کوئی سائبان نہیں تھا۔ میں شکر گزار تھی کہ اماں میرے ساتھ تھی اور ہر لمحہ میرا سگی ماں جیسا ہی خیال رکھتی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بھی تو ایک عورت ہی تھی۔ زمانہ تو کبھی اکیلی عورت کو چین سے جینے نہیں دیتا ہے۔ عورت کو خود ہی مضبوط بننا ہوتا ہے، ورنہ یہ دنیا والے اس کو روندنے میں لمحہ نہیں لگاتے۔ میں نے کئی بار ان آوارہ لڑکوں کو برداشت کر لیا تھا، مگر اندر ہی اندر مجھے اپنی ساکھ خراب ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ اگر یہ بات کسی اور کو پتہ چل گئی کہ مجھے کوئی چھیڑتا ہے تو لوگ ان کو تو کچھ نہیں کہیں گے، الٹا میرا کردار سب کی نظروں میں خراب ہو جائے گا کہ یہ سب اسی کا کام ہوگا، اسی نے ان کو دانا ڈالا ہوگا، تبھی تو وہ پیچھے پڑ گئے ہیں۔
ایسے ہی تو کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے تو لڑکی پر الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے، اپنے دفاع میں اتنا کچھ کہہ نہیں سکتی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک شام میں یخنی بکنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہی لڑکے میرے پاس آئے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے ان کو بہت روکا کہ میرے اوپر طرز کھاؤ، میں تم لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں، تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ مگر وہ انتہائی ڈھیٹ تھے۔ ابھی وہ مجھے ہاتھ لگاتے کہ عین وقت پر دادی کچھ علاقے کے لوگوں کو لیتی سر پر آ گئی اور مجھے ہی ذلیل کرنے لگی۔ ان کی باتوں سے ہر کوئی میرے اوپر تھو تھو کرنے لگا تھا۔ شرمندگی کے احساس سے میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں وہاں سے فوراً گھر آ گئی اور چھت پر بیٹھ کر اپنی پھوٹی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آنی باقی تھی۔ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو میں نے بغیر کسی پریشانی کے گزارا ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ ان ساری تکلیفوں کی وجہ سے میں ایک دن یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، مگر شاید دادی صحیح کہتی تھی۔ میں ایک ڈھیٹ لڑکی تھی جو کہ اب تک زندہ تھی۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا اتنی اذیتیں جھیلنے کے بعد مر کھپ گیا ہوتا۔ پھر اگلے دن دکان پر کوئی نہ آیا۔ مجھے اچھے سے پتا تھا اتنی بدنامی ہونے کے بعد کسی نے مڑ کر بھی دکان کا رخ نہیں کرنا تھا، مگر میں پھر بھی اپنے رب پر بھروسہ کرتی آ گئی تھی۔ میں نے اپنے خواب کو یاد کرتے سورج جن پڑی اور اس یخنی پر پھونک دی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بہت سارے انجان لوگ میری دکان پر آنے لگے۔ میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی، کیونکہ ان کو آج تک گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا، یہاں پر ہر کسی کی ایک دوسرے سے اچھی جان پہچان تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ کون یہاں کا رہنے والا ہے۔ اگر کوئی باہر سے آتا تھا تو اسی وقت سمجھ پڑ جاتی تھی۔ مجھے یہ سب کافی پراسرار لگا۔ نہ جانے یہ سب لوگ کہاں سے آ گئے تھے، ان کو کس نے بھیجا تھا؟ میں نے تو بس اپنے خواب پر عمل کیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایک ہی دن میں ایسے جادو ہو جائے گا۔ میرے پاس اچھی خاصی کمائی جمع ہو گئی تھی۔ اتنی تو کبھی ابا نے اپنی زندگی میں ایک روز میں نہیں کمائی ہوگی جتنے میں نے آج کے ایک دن میں کما لیے تھے۔ میں ان میں سے کسی ایک گاہک سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر آپ کو کس نے یہاں کا پتہ بھیجا، مگر رش اتنا بڑھ گیا تھا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ اب فارغ ہوئی تو دن گزر چکا تھا اور شام کے سائے پھیلنے والے تھے۔ میں نے دکان بند کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر آئی تو اماں کو آج کے دن کی ساری کہانی سنائی۔ وہ بھی کافی خوش ہو گئی تھی۔ میں پھر کھانا کھا کر کمرے میں جانے لگی تھی، کیونکہ آج کا سارا دن ہی بہت تھکا دینے والا تھا۔ لیکن اماں نے آواز دے کر بولا، ماریا بیٹی، ذرا اوپر سے کپڑے تو لے آنا، موسم کا پتہ نہیں چلتا، کبھی بھی خراب ہو جاتا ہے آج کل۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اوپر آ گئی۔ کپڑے اتارنے کے بعد مجھے اپنے پیچھے کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہو، اسی لیے میں سر جھٹک کر دوبارہ سے نیچے آنے لگی، مگر سیڑھیوں پر اترتے وقت مجھے کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ اب تو مجھے واقعی خوف محسوس ہوا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ ضرور کوئی تو تھا جو میرے ارد گرد تھا، مگر مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہیں یہ کوئی اندیکھی مخلوق تو نہیں تھی؟ اگر ایسا تھا تو میں کیا کروں گی؟ کیسے اپنی جان اس سے بچا سکوں گی؟ میں نے تو سن رکھا تھا کہ اگر وہ ایک بار کسی پر عاشق ہو جائے تو کافی مشکل سے جان چھوڑتے ہیں۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اماں نے مجھے ایسے گھبراتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ تو نے اوپر کوئی بھوت دیکھ لیا تھا کیا جو ایسے پیلی پڑ گئی ہے؟ اماں نے تو بس مذاق میں یہ کہا تھا، مگر میری تو جان حلق میں آ گئی تھی۔ کہیں یہ واقعی کوئی بھوت تو نہیں تھا؟ یہ سب میرے ساتھ اب ہو رہا تھا، ورنہ ہمیں تو اس کرائے کے مکان میں آئے 3 مہینے ہونے لگے تھے۔ تب تو ایسی کوئی پراسرار حرکت میں نے محسوس نہیں کی۔ میں اماں کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تو مجھے لے کر ویسے ہی بہت حساس تھی۔ میری ہلکی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ میں اس کے بعد اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونکتی تھی اور پھر سونے لیٹ گئی تھی۔ ڈر تو مجھے اب بھی لگ رہا تھا، مگر دن بھر کی تھکاوٹ اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو اٹھی اور ناشتہ وغیرہ کر کے یخنی بنائی اور دکان پر لے کر جانے لگی۔ وہاں پہنچ کر پھر سے میں نے سورج جن پڑھ کر پھونک دی تو کل کی طرح آج بھی لوگ آنے لگے تھے۔ میں نے سب لوگ چلے گئے تو دکان بند کرنے لگی تھی، کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی۔ اب اس وقت زیادہ تر کوئی نہیں آتا تھا، مگر جب پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو پلٹ کر دیکھا۔
ایک آدمی جو کہ اونچا لمبا قد رکھتا تھا، اس کی رنگت سفید تھی جبکہ آنکھیں نیلی۔ مجھے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آج تک ایسا خوبصورت آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک طلسماتی کشش تھی۔ میں لاکھ چاہنے کے باوجود اس پر سے اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی، مگر پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی اپنے آپ کو سرزنش کی اور پوچھا، جی آپ کو یخنی چاہیے؟ تو اس نے بولا، جی مجھے گرما گرم یخنی دے دے، آپ کی اس خاص یخنی سے میرے والد کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ آپ اس کے اوپر سورج جن پڑھ کر پھونکتی ہیں تو اس میں بے شمار طاقت ہوتی ہے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس آدمی کی بات سنتی گئی۔ یہ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ بھلا اس کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اس یخنی پر سورج جن پڑھی تھی؟ یہ بات تو اب تک میں نے اماں کو بھی نہیں بتائی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ گاہک بہت سارے آئے تھے۔ وہ آدمی یخنی لے کر وہاں سے جانے لگا تو میں نے اس کو پیچھے سے آواز دے کر پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا اس راز کا؟ تو اس نے بس اتنا کہا، مجھے سب کچھ پتا چل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ میری نظروں کے سامنے سے دیکھتے ہی دیکھتے اوجھل ہو گیا تھا۔ پھر اس دن کے بعد وہ آدمی روز آتا اور میرا ڈھیروں شکریہ ادا کرتا۔ اس کے ساتھ وہ مجھے کافی سارے پیسے بھی دے جاتا تھا۔ میں نے اس کو کئی بار کہا کہ آپ آخر یہ اتنے سارے پیسے کیوں مجھے دے کر جاتے ہیں؟ میں تو سب کو ایک جیسی قیمت میں یخنی بیچتی ہوں۔ لیکن اس کا آگے سے ایک ہی جواب ہوتا کہ میں آپ کا بہت احسان مند ہوں، یہ پیسے دینا اس احسان کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں ایک دن دکان سے واپس گھر جا رہی تھی کہ میرے سامنے دادی آئی اور میرے اوپر چلانے لگی، نیچ لڑکی، یہ جو آج کل باہر دکان جانے کے بہانے گل کھلا رہی ہے نا، تو سب پتا ہے مجھے۔ تجھے کیا لگتا ہے تو ایسے کھلم کھلا عشق معشوقی کرے گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی؟ ارے میں سب جان گئی ہوں، یہ جو تو دن رات پیسے کما رہی ہے یہ سب تیرا عاشق تجھے دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے تجھے اس آدمی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے دیکھا ہے میں نے۔ دادی کی بات سن کر میرے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ اتنا گندا الزام لگانے سے پہلے اتنا تو سوچ لیتی کہ بھلے میں آپ کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئی مگر میری پرورش تو آپ کے سامنے ہوئی ہے نا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں ایسی گری ہوئی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں روتے ہوئے ان کو صفائیاں دے رہی تھی۔ اس شور کی آواز سے اماں بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے بھی دادی کو چپ کرانے کی کوشش کی، مگر دادی تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ ان کو میری ترقی دیکھ کر جلن ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود میری دکان چل رہی تھی۔ ان کو اسی بات پر غصہ تھا کہ ان کے بیٹے کی دکان پر ہم ماں بیٹی قبضہ کر کے بیٹھے تھے، جو کہ ان کو قطعاً گوارا نہیں تھا۔ سارے محلے میں انہوں نے چیخ چیخ کر اعلان کر ڈالا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے کسی لڑکے سے پیسے لیتے دیکھا ہے۔ یہ اس لڑکے کے ساتھ ہنستی مسکراتی ہے اور ادائیں دکھا کر اس کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ میری عزت تو انہوں نے پہلے ہی 2 کوڑی کی کر دی تھی۔ اب اس کے بعد یہ سب تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا تھا۔ محلے کے سارے لوگوں نے اگلے دن مجھے بولا کہ لڑکی یہ دکان بند کر دو، اگر یہ نہ کیا تو تمہیں اس علاقے سے جانا ہوگا۔ یہ علاقہ شریفوں کا ہے، یہاں پر اس قسم کی آوارہ گردی ہم کسی طور برداشت نہیں کر سکتے۔ تجھے دیکھ کر ہمارے گھر کی شریف بچیاں بھی باغی ہو سکتی ہیں۔ اب یا تو گھر پر بیٹھ یا پھر اپنا بوریا بستر باندھ کر اس علاقے سے چلی جا۔ میں ساکت سی ان کی بات سننے گئی۔ یہ لوگ کون ہوتے تھے ہمیں مجبور کرنے والے؟ یہ دکان میرے ابا کی تھی، وہ کیسے اس دکان کو بند کرنے کا بول سکتے تھے؟ میرے پاس تو کوئی حل نہیں تھا، اب کہاں جاؤں گی؟ اس دکان سے جو منافع ہوتا تھا اسی سے ہمارے گھر کا کرایہ نکل جاتا تھا اور ساتھ میں راشن بھی آتا تھا۔ اگر یہ دکان ہی بند ہو جاتی تو ہم تو سڑک پر آ جاتے۔ میں نے گھر آ کر اماں سے کہا کہ اب کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ اس مہینے کا کرایہ تو میں دے دوں گی، مگر اگلے ماہ ہم کیسے گزارا کریں گے اماں؟ پریشانی کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اماں نے مجھے کہا، فکر نہ کر میری بچی، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے، ہم ضرور اس سے باہر نکل آئیں گے۔ پھر میں آرام کرنے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں ابھی کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے داخلی دروازے پر دستک دی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون آیا ہوگا، کہیں دادی پھر سے کوئی فساد مچانے تو نہیں آ گئی۔ میں جلدی سے بھاگی تاکہ اماں نہ جاگ جائیں اور دروازہ کھولا۔ سامنے وہی خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔
اس نے مجھ سے کہا میں آج یخنی لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے یہ کام ختم کر دیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے تھوڑی سی یخنی دے دیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن ذات ہوں، جب سے آپ کو چھت پر دیکھا ہے آپ پر عاشق ہو گیا ہوں۔ آپ کا خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ میں یہاں پر کچھ شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا اور کافی عرصے سے اس گاؤں میں ہی تھا۔ میرے ساتھ میرے ابا بھی تھے، مگر ان کو ان شیطانوں نے جادوئی عمل سے زخمی کر ڈالا تھا۔ وہ بہت بیمار تھے، مگر مجھے پتا چلا کہ آپ اس یخنی پر سورج جن پڑھ کر بیچ رہی تھی، تو میں نے ان کو وہ یخنی پلائی جس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں نے ہی اپنے ساتھیوں کو انسانی روپ میں آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا تاکہ آپ کی مدد ہو سکے۔ میں نے اس جن ذات کا بہت شکریہ ادا کیا جس نے میری اس مشکل وقت میں مدد کی۔ اس نے پھر میری اماں سے میرا ہاتھ مانگا تو انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ یوں ہماری شادی اگلے ہی دن ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی اماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا شوہر ایک جن ذات ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ ایک پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ میں اور اماں یہ دکان بیچ کر دوسرے علاقے میں آ کر اس جن ذات کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ زندگی اب پرسکون ہو گئی تھی، جہاں پر کوئی ہمیں پریشان کرنے والا نہیں تھا۔ دادی کے ساتھ مکافات عمل یہ ہوا تھا کہ ان کو فالج ہو چکا تھا اور ان کے بہو بیٹے ان کو بوجھ سمجھتے تھے۔